اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل ہے اس کے سوال و جواب۔ پہلا سوال جو اس کا ہے وہ ہے، شاعر نے یہ سوال شاعر نے غم، غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے، ریپیٹ کریں گے سوال میں سے تھوڑا سا۔ شاعر نے غم، غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں اس لیے شمار کیا ہے کیونکہ یہی تو برے وقت میں انسان کے ساتھ رہتے۔ دوبارہ سنیے، شاعر نے غم، غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں اس لیے شمار کیا ہے کیونکہ یہی تو برے وقت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ دوسرا سوال ہے، اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ بہت ہی پیارا کوشچن ہے یہ۔ دوبارہ بتاتے ہیں، یت غزل مز ون کہ یس زن انسان سنز بے ثباتی ظاہر کران چھ، سہ شعر چھ ونن یم غزلہ ہند۔ اس غزل میں جو شعر انسان کی بے ثباتی ظاہر کرتی ہے وہ ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ رہا شعر، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تھوڑی سی تشریح کریں گے اس کی۔ شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں کہ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ دنیا کے جو مایہ ناز بادشاہ گزرے ہیں، سکندر اعظم اور دارا۔ سکندر اعظم کی حکومت یونان سے ہندوستان تک تھی، یعنی اتنے وسیع اراضی پر ان کی حکومت تھی۔ اور ایران کے ایک بادشاہ کی ذکر ہے، دارا، ان کی بھی وسیع سلطنت تھی۔ تو آج اگر دیکھتے ہیں ان کے قبروں کے نشان بھی نہیں مل رہے ہیں۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یعنی جو نامدار ہیں، شہرت والے ہیں، ان کے نشان بھی مٹ گئے۔ یعنی اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ تو اب آتے ہیں ایک اور سوال پر، وہ ہے کہ جو خواجہ حیدر علی آتش تھے ان کی زندگی پر ایک مختصر سا نوٹ، حالات زندگی اور شاعری پر مختصر سا نوٹ۔ یہ ہے
کچھ نقطے جو میں نے ابھارے ہیں ان کی حالات زندگی میں کہ اور شاعری کے متعلق۔ پہلے حالات زندگی، خواجہ حیدر علی آتش، ان کا نام تھا خواجہ حیدر علی اور آتش تخلص تھا۔ ان کے والد محترم کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی سے ہجرت کر کے فیض آباد آئے تھے۔ یعنی آتش کے جو والد محترم تھے خواجہ علی بخش، وہ دلی سے ہجرت کر کے فیض آباد آئے تھے۔ 1778 عیسوی میں آتش یعنی خواجہ حیدر علی آتش کا جنم ہوا، یعنی ان کی پیدائش 1778 ہے۔ تو ابھی کم سن ہی تھے خواجہ حیدر علی آتش، تو وہ پدریت سے محروم ہو گئے، یعنی ان کے ابا جان اس دنیا سے چل بسے۔ تو اب آتش کو فیض آباد میں دل نہیں لگا، تو انہوں نے فیض آباد سے لکھنؤ ہجرت کی۔ لکھنؤ میں انشا جو بہت بڑے شاعر ہیں اور مصحفی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انشا کا پورا نام ہے سید انشاء اللہ خان، بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، گزرے ہیں۔ اور مصحفی، ان کا پورا نام ہے غلام علی حمدانی مصحفی، یہ بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کی شاگردگی میں شعر گوئی میں مہارت حاصل کی، یعنی خواجہ حیدر علی آتش ان کی صحبت میں رہا تو شعر گوئی میں مہارت حاصل کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کی زندگی تنگ دستی میں گزری، تو خواجہ حیدر علی آتش نواب محمد تقی خان، جو کہ لکھنؤ کے نواب تھے، ان کے ہاں وہ ملازم رہے۔ ان کی ماہانہ اجرت 80 روپے تھی۔ آخری وقت میں خواجہ حیدر علی آتش آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، تو آخرکار 1847 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان کی شاعری پر ایک مختصر سا تعارف۔ ایک بہت بڑے شعبہ اردو کے، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ گزرے ہیں ڈاکٹر محمد ابواللیث، ڈاکٹر محمد ابواللیث صدیقی۔ ان کے بقول جو حیدر علی آتش ہیں، ان کی زبان اور محاوروں کا لطف اٹھانا ہو تو ان کا کلام پڑھنا چاہیے، یعنی حیدر علی آتش کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اگر زبان اور محاوروں کا لطف اٹھانا ہو تو آتش کا کلام پڑھنا چاہیے۔ ان کی زبان، ان کا بیان فصیح، با محاورہ، صاف اور پر اثر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش جو زبان استعمال کرتے تھے، جو ان کا بیان ہوتا تھا، فصیح زبان، با محاورہ، صاف اور پر اثر ہوتی تھی۔ ان کے کلام میں جاذبیت، تاثیر اور لطافت ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں جاذبیت، تاثیر اور لطافت ہے۔ تصوف، اخلاقی مضامین اور عشق و عاشقی ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش
نے جو عشق و عاشقی، اخلاقی مضامین اور تصوف کے متعلق انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ آتش نا امیدی، یاس سے کوسوں دور تھے، یعنی وہ نا امیدی اپنے دل میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ ویسے بھی نا امیدی کفر ہے، اس سے دور رہنا ہی چاہیے ہر انسان کو۔ تو آج کا یہ ویڈیو اختتام کو پہنچ رہا ہے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔